اکثر والدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمارا کوئی رد عمل کچھ زیادہ ہی شدید ہو جاتا ہے. ایک ایسا غصہ جو بعد میں سوچیں تو لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں تھا. آج ہم اسی چیز کی تہ تک جائیں گے اور ان گہری وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو والدین کے طور پر ہمارے ان عام رد عمل کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں. ذرا اس صورتحال کو سوچیں. آپ کا بچہ چیخ رہا ہے، پلٹ کر جواب دے رہا ہے یا آپ کی کوئی بات نہیں سن رہا اور آپ کو اپنے اندر ایک غصے کا طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ سین تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے نا؟ لیکن اس لمحے میں جو شدید رد عمل ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ صرف اسی لمحے کی پیداوار نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک بہت گہری کہانی چھپی ہوتی ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ فوری غصہ، چیخنا یا سزا دینے کی جو شدید خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اکثر ہمارا سوچا سمجھا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ایک خودکار، ایک جسمانی رد عمل ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گرم چیز کو ہاتھ لگنے پر ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ کوئی پیرنٹنگ اسٹریٹجی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر بسی ہوئی ایک پرانی عادت ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو شدید غصہ ہے یہ صرف بچے کے اس وقت کے رویے کا نتیجہ نہیں ہے. بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. یہ صرف نافرمانی کی کہانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. اور اصل نقطہ یہی ہے، جب ہم اپنے بچے پر چیختے ہیں تو اکثر ہم لاشعوری طور پر اپنے بچپن میں سیکھے ہوئے طریقوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں. یہ دراصل ہمارے ماضی کی ایک گونج ہوتی ہے. اگر بچپن میں ہمیں سوال پوچھنے پر ڈانٹ پڑتی تھی تو آج اپنے بچے کے کیوں پوچھنے پر جو ہمیں شدید چڑ ہوتی ہے وہ اسی پرانے زخم کا رد عمل ہے. تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ خودکار رد عمل آخر آتے کہاں سے ہیں. اس کا جواب ہماری بچپن کی گہری اور اکثر بھولی بسری یادوں میں چھپا ہے. اس چیز کو عادتاً یادداشت یا ہیبیچول میموری کہتے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ہم بغیر سوچے سمجھے سائیکل چلا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے جسم نے وہ حرکت سیکھ لی ہے، ٹھیک اسی طرح ہمارا غصہ اور چیخنا بھی ایک سیکھا ہوا، ایک عادتاً رد عمل ہے جو بچپن سے ہمارے اعصابی نظام میں، ہمارے نروس سسٹم میں رچ بس گیا ہے. اور یہ عادتیں بنی کیسے؟ ہمارے بہت سے گھرانوں میں تربیت کا مطلب ہی یہی تھا. خاموشی مطلب ادب، ہر بات ماننا مطلب اچھائی، اور اپنے جذبات، خاص طور پہ غصے یا دکھ کا اظہار کرنا بدتمیزی سمجھا جاتا تھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ہمیں مار پڑی تو ہم مارتے ہیں، اگر ہمیں شرمندہ کیا گیا تو ہم شرمندہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں چپ کرایا گیا تو ہم بھی اپنے بچوں سے مکمل خاموشی کی توقع رکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تربیت کا اصل اثر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ بچے کا کردار بناتی ہے یا اسے صرف خوفزدہ کرتی ہے؟ آئیے ان دونوں طریقوں کے فرق کو دیکھتے ہیں. یہاں فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے. ایک طرف ہے ہمارا خودکار رد عمل جس کا مقصد صرف اس وقت فوری طور پر بچے کے رویے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. طریقہ ہوتا ہے خوف پیدا کرنا. نتیجہ وقتی طور پر خاموشی تو ہو جاتی ہے لیکن والدین اور بچے کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے. دوسری طرف ہے ایک سوچا سمجھا، ایک شعوری جواب. اس کا مقصد کردار بنانا ہوتا ہے. طریقہ ہوتا ہے بچے کو سکھانا، اور نتیجہ ہوتا ہے ایک دیر پا رہنمائی جو رشتے کو اور مضبوط کرتی ہے. یہ بات اس ساری بحث کا نچوڑ ہے. جب ہم اپنے اندر کے ان زخموں کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں جو کبھی بھرے ہی نہیں، تو ہم دراصل کردار نہیں بنا رہے ہوتے، ہم صرف خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم انجانے میں وہی خوف اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی ہمارے اندر ڈالا گیا تھا. تو پھر اس چکر کو توڑا کیسے جائے؟ حل یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کھلی چھوٹ دے دیں یا ڈسپلن کو بھول جائیں. نہیں، حل ہے آگاہی، اپنے رد عمل سے باخبر ہونا. یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. شعوری والدین بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسپلن چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رد عمل کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو سمجھیں اور پھر سوچ سمجھ کر ایک ایسا جواب دیں جو خوف کے بجائے کردار بنائے. اور یہی وہ اہم سوال ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے. اگلی بار جب بھی شدید غصہ آئے تو کوئی بھی رد عمل دینے سے پہلے بس ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے یہ سوال پوچھیں: کیا مسئلہ واقعی بچے کا شور مچانا ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں مجھے کبھی اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ یہ آگاہی کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے. تو آگے کا راستہ کیا ہے؟
یہ ہیں وہ عملی اقدامات۔ سب سے پہلے اپنے اندر اس خودکار رد عمل کو اٹھتے ہوئے پہچانیں، پھر فوراً اس پر عمل کرنے کے بجائے ایک لمحے کو رک جائیں، ایک گہرا سانس لیں، اس کے بعد خود سے وہ اہم سوال پوچھیں، اور آخر میں سب سے اہم قدم اپنے بچے کو وہ تسلی، وہ رہنمائی اور وہ جواب دیں جس کی آپ کو اپنے بچپن میں ضرورت تھی لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں، اصل تربیت کا مقصد بچے کو ڈرانا یا کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ اسے زندگی گزارنے کی مہارتیں سکھانا ہے۔ یہ طاقت کا استعمال نہیں، بلکہ رہنمائی کا ایک عمل ہے۔ اور آخری سوال یہی ہے کہ کیا ہم اپنے ماضی کے زخموں کو اپنے بچوں کے مستقبل پر حاوی ہونے دیں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔